بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاف بات کے ساتھ۔ ناظرین، 18 مارچ ایک ایسی تاریخ جو کراچی کی سندھ کے شہری علاقوں کی مقبول ترین جماعت ایم کیو ایم کا یوم تاسیس کا دن ہے اور 18 مارچ آنے والا ہے۔ تاہم اس حوالے سے جو اصل ایم کیو ایم ہے اس کی جانب سے ابھی سے سوشل میڈیا پر جو ہے وہ خاصی سرگرمیاں پائی جاتی ہیں، اور اس حوالے سے سب سے پہلی جو ایک خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم ساؤتھ لندن یونٹ کے کارکنان کا ایک اجلاس ہوا ہے، جس میں 18 مارچ کو یوم تاسیس منانے کے حوالے سے جو ہے وہ باقاعدہ جائزہ لیا گیا ہے، پروگرام ترتیب دیا گیا ہے اور تیاریوں کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ اجلاس میں یو کے آرگنائزنگ کمیٹی کے علاوہ لندن یونٹ کے انچارج امتیاز انصاری نے شرکاء سے گفتگو کی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کارکنان بانی و قائد الطاف حسین بھائی کی قیادت میں اس جدوجہد کو کامیاب بنائیں گے۔ تو یہ تو ایک وہاں کی جو اجلاس ہوا اس کی خبر۔ تاہم اس حوالے سے اس مرتبہ اس بات کی یہ توقع کی جا رہی ہے کہ چونکہ ایک تو یہ کہ سوشل میڈیا پہ اصل ایم کیو ایم جو ہے وہ خاصی سرگرم ہے اور گراؤنڈ پہ اتنی سرگرم نہیں ہے، ظاہر ہے اس کی وجہ ہے غیر اعلانیہ پابندیاں ہیں، اور ویسے تو جب جمہوری حکومت ہوتی ہے تو اس میں سب کو جو ہے نہ صرف سیاسی سرگرمیوں کی، بولنے کی، لکھنے کی، ہر طرح کی آزادی ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں ایک نہیں دو قانون ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے تو ہر بات کی آزادی ہے کہ وہ جو چاہے کریں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن خاص طور پہ جو کراچی کے لوگ ہیں، جو کراچی کی جماعت ہے یا کراچی کا جو ڈومیسائل رکھتے ہیں، ان کے لیے پابندیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو آج سے نہیں برسوں سے جاری ہے، اور انہی پابندیوں کے خلاف، انہی ناانصافیوں کے خلاف جو ایک آواز اٹھائی تھی آج سے 39 سال قبل بانی و قائد الطاف حسین نے، انہی جو ناانصافیاں تھیں اور جو ظلم روا رکھا جاتا تھا، جو رویہ رکھا جاتا تھا کراچی کے لوگوں کے ساتھ، جو سندھ کے شہری علاقوں میں جو اردو بولنے والے ہیں ان کے ساتھ جو رویہ حکومتوں کا تھا، ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا تھا، یا جو بھی طاقتور لوگ تھے ان کا جو رویہ تھا، اور ان کو کسی طرح کا جو ان کے حقوق تھے وہ نہیں دیے جاتے تھے، تو اسی کے خلاف تو بانی و قائد ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب نے جو ہے وہ 39 سال قبل یہ آواز اٹھائی تھی اور اے پی ایم ایس او بنائی تھی یا ایم کیو ایم بنائی تھی۔ تو یوم تاسیس کے حوالے سے لندن میں جو ساؤتھ یونٹ ہے اس کے علاوہ ایسٹ یونٹ کے کارکنان کا بھی اجلاس ہوا، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایم کیو ایم کا 39واں یوم تاسیس جو ہے لندن میں انتہائی جوش و خروش سے منایا جائے گا۔ اجلاس میں کہا گیا کہ ایم کیو ایم برطانیہ کے کارکنان بھی جس مشکل حالات میں کام کر رہے ہیں، اپنی جدوجہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں، وہ قابل ستائش ہے، اور یہ بات جو ہے ایم کیو ایم برطانیہ کے آرگنائزر سہیل خانزادہ صاحب نے یوم تاسیس کے سلسلے میں ہونے والے جو مختلف اجلاس ہوئے ہیں ان کے انعقاد پر یونٹ انچارجز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اجلاس میں یو کے آرگنائزنگ کمیٹی کے رکن عارف شفیق نے بھی شرکت کی ہے، اور اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایسٹ لندن یونٹ کے انچارج معین احمد خان نے یہ کہا ہے کہ منزل کے حصول تک جدوجہد جاری رہے گی، اور منزل کے حصول میں کامیابی تک تمام کارکنان بانی و قائد الطاف حسین کی قیادت میں متحد رہیں گے اور کام جاری رکھیں گے۔ تو ناظرین، اس حوالے سے اس بات کی یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اب جو 18 مارچ جو بہت قریب ہے، اس حوالے سے نہ صرف کراچی حیدرآباد بلکہ جو سندھ کے دیگر شہری علاقے ہیں، جہاں جہاں اصل ایم کیو ایم کا اثر رہا ہے اور اب بھی ہے، اور جو بانی و قائد الطاف حسین صاحب کے چاہنے والے ہیں،
وہ اس مرتبہ کچھ زیادہ پرجوش نظر آتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ 18 مارچ کا یوم تاسیس جو ہے وہ بھرپور انداز میں منانے کی کوشش کی جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ملک میں ایک جمہوری حکومت قائم ہے اور سب کو، تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو جو ہے وہ سیاسی اور مذہبی سرگرمیوں میں نہ صرف یہ کہ حصہ لینے کی اجازت ہے، ہر طرح کے جو سیاسی جلسے اور جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، تو یہ جو غیر اعلانیہ پابندی ہے اصل ایم کیو ایم پر، تو یہ اگر اس کے کارکن، اصل ایم کیو ایم کے کارکن اگر اپنے گلی محلوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں یا کسی طور پر بھی اگر کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ ان کو روکا جاتا ہے، ان کو گھروں سے اٹھایا جائے گا، یا ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو اس سے پہلے کراچی اور حیدرآباد کے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے؟ تو یہ بڑا ایک ایسا وقت، ایک ایسی آزمائش ہوگی ان اداروں کے لیے بھی جو یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہو چکے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ یہ نیوٹرل، بالکل نیوٹرل ہونا نظر آ رہا ہے۔ جیسے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا جو ہے وہ ایک بیان جو ہے وہ سامنے آیا، جو ایک بزنس کمیونٹی کے ساتھ جو ایک میٹنگ تھی جس میں وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار موجود تھے اور بزنس کمیونٹی کے لوگ موجود تھے، اور وہاں یہ انہوں نے انکشاف کیا، یہ بتایا، ان کے حوالے سے یہ بات جو ہے وہ میڈیا پر چل رہی ہے جنرل عاصم منیر صاحب چیف آف آرمی اسٹاف کے حوالے سے، کہ عمران خان صاحب جو سابق وزیر اعظم ہیں، پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، ان کا میسیج انہیں ملا تھا کہ وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن آرمی چیف صاحب نے واضح طور پر یہ کہہ دیا یا ان پر یہ واضح کر دیا کہ وہ کسی بھی حوالے سے کسی قسم کی کوئی سیاسی مداخلت جو ہے وہ نہیں کریں گے اور خواہش نہیں رکھتے ہیں، اس لیے وہ سیاسی لوگوں سے ملاقات بھی نہیں کریں گے، کیونکہ وزیر اعظم تو ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں، موجودہ حکومت ہے، اور فوج ظاہر حکومت کا حصہ ہے، اور ماضی میں بھی عمران خان صاحب کے ساتھ بھی فوج کے تمام جو آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی اور ایک پیج پہ ہوا کرتے تھے، تو ظاہر ہے کہ اس حوالے سے جو ادارے ہیں وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو یہی وجہ تھی کہ آرمی چیف صاحب موجود تھے۔ اب اس کو بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بھی مداخلت ہے، کہ آخر آرمی چیف کا جو ہے وہ موجود ہونا اور بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو جو ہے یقین دہانیاں کرانا، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن آرمی چیف نے یہ واضح طور پہ یہ بات سامنے آئی ہے آرمی چیف صاحب کی طرف سے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ واضح پیغام دے دیا ہے کہ وہ کسی قسم کی سیاسی مداخلت میں نہیں پڑیں گے، اور انہوں نے یہ بھی ان کو پیغام دیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی بھی سیاسی معاملات پر گفتگو کے لیے وزیر اعظم صاحب سے جا کے ملیں، وزیر اعظم صاحب سے جا کے جو ہے وہ تمام معاملات ان کے سامنے رکھیں، اور وہ جو بھی کچھ بیٹھ کے ان کے ساتھ مل کر بیٹھ کے جو کچھ کر سکتے ہیں، بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں، وہ بڑھائیں۔ تو بات تو یہ بالکل صحیح ہے کہ جب ملک کا چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم ہے، ملک میں اگر ایک جمہوری اور سیاسی حکومت ہے تو وہاں فوجی مداخلت کا کوئی کام نہیں ہے، اور عمران خان صاحب جو اب تک اس بات کے انتظار میں تھے کہ جناب کسی طرح انہیں تھوڑی سی لفٹ کرا دی جائے، وہ جو ایک بڑا مشہور گانا تھا نا کہ تھوڑی سی لفٹ کرا دو، تو یہ میرا خیال ہے کہ گزشتہ 10-11 مہینوں سے عمران خان صاحب اسی گانے کا مصرع جو ہے وہ بار بار، اور ان کے بیانات بھی آتے رہے کہ جناب تھوڑی سی لفٹ کرا دیں، ان سے ایک ملاقات کر لیں، اور آخر کار جب ان ملاقات کے لیے راضی نہیں ہوئے تو عمران خان صاحب کا یہ بیان بھی سامنے آ گیا کہ جناب میں کیا کروں اگر کوئی مجھ سے ملنا ہی نہیں چاہتا۔ تو بہرحال آرمی چیف کے بیان کے بعد تو بڑی واضح ہو گئی بات، لیکن ہم بات کر رہے تھے نیوٹرل ہونے والوں کی، جو نیوٹرلٹی پر، کہ وہ صرف عمران خان صاحب کی حد تک ہے، پنجاب کی حد تک ہے، کراچی میں بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کا مظاہرہ اگر 18 مارچ کے یوم تاسیس پر جو اصل ایم کیو ایم ہے اور بانی و قائد الطاف حسین صاحب کے چاہنے والے ہیں، اگر وہ یوم تاسیس منانے کی کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو کیا ان کو وہی پکڑ دھکڑ کی جائے گی، ان پر کسی قسم کا تشدد کیا جائے گا، ان کو روکا جائے گا، ان کو خوفزدہ کیا جائے گا؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن لگتا ایسا ہے کہ لوگ اب تیار بیٹھے ہیں اس یوم تاسیس کے حوالے سے
الطاف حسین صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، لیکن جو دوسری ایم کیو ایم ہے جو گراؤنڈ پہ اس وقت ہے، جو ایم کیو ایم پاکستان بہادر آباد ہے، وہ بھی بڑی جو ہے وہ پابندی کے ساتھ جو ہے یوم تاسیس مناتی ہے۔ لاسٹ ایئر گزشتہ سال تو یہ ہوا تھا کہ ایم کیو ایم بہادر آباد نے، جو ایم کیو ایم پاکستان نے بھی یوم تاسیس منانے کا اعلان کیا تھا، لیکن وہ واپس لے لیا تھا۔ فاروق ستار الگ تھے اس وقت، فاروق ستار نے بھی اعلان کیا تھا لیکن واپس لے لیا تھا، اور اصل ایم کیو ایم جو ہے ان کی جانب سے بھی جو ہے کہا گیا تھا کہ نہیں، کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک پریشر تھا، ایک دباؤ تھا، اصل ایم کیو ایم بھی نہیں چاہتی تھی کہ ان کے کارکنوں کے ساتھ کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جو ان کے لیے مشکلات پیدا کرے۔ لیکن اس مرتبہ بہرحال لندن میں تیاریاں ہو رہی ہیں، اور جو دوسرے جہاں دنیا میں جہاں بھی جن ممالک میں بھی اصل ایم کیو ایم کے اور الطاف حسین صاحب کے چاہنے والے لوگ موجود ہیں، وہ تیاریاں کر رہے ہیں، اور لگتا ایسا ہے کہ کراچی اور حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں میں بھی بھرپور طور پہ جو ہے اندرون خانہ تو تیاریاں چل رہی ہیں۔ اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ بالکل دیواروں پہ چاکنگ کا سلسلہ بھی شروع ہوگا، اور بینر بھی لگنا شروع ہوں گے۔ اور ایک بینر کی ہم آپ کو یہاں اطلاع دیتے چلیں کہ باقاعدہ ایک بینر جو ہے اصل ایم کیو ایم کے کارکنوں نے بہادر آباد، جہاں ایم کیو ایم پاکستان کا عارضی مرکز ہے، اس کے قریبی سامنے جو ہے ایک بڑا بینر جو ہے وہ لگا دیا ہے۔ اس بینر پر یہ تحریر ہے کہ قائد تحریک الطاف حسین اور قوم سے غداری کرنے والوں سے قائد کی تحریک واپس کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تو ایک تو یہ بینر ہے، اور یقیناً اس حوالے سے یہ اس بات کی توقع کی جا رہی ہے کہ اب کراچی، حیدرآباد اور جو سندھ کے شہری علاقے ہیں جہاں الطاف حسین صاحب کے کا اثر ہے، وہاں اس طرح کی تحریر، بینرز بھی اور دیواروں پہ چاکنگ بھی ہوں گی، اور جو یوم تاسیس ہے اسے منانے کے لیے جو ہے وہ چھوٹی بڑی تقاریب کا انعقاد بھی کیا جائے گا یا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن اب یہی آزمائش کا وقت ہوگا، دیکھا جائے گا، دیکھنے والی بات دیکھنا یہی ہوگا کہ آیا یہ سب کچھ انہیں کرنے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ کیونکہ یہاں تو عمران خان صاحب کو جب پولیس پکڑنے جاتی ہے تو ایس پی صاحب یہ بیان دیتے ہیں کہ جناب میرے ساتھ بدتمیزی کی گئی، مجھے گالیاں دی گئیں اور میں واپس جا رہا ہوں۔ تو یہاں تو کوئی کچھ نہیں کر رہا، یہاں تو لوگ صرف یہ ہے کہ کسی کو گالی نہیں دے رہے، کسی کو برا بھلا نہیں کہہ رہے، صرف یوم تاسیس کے حوالے سے اگر کوئی چھوٹی موٹی تقریب کا انعقاد کرنے جائیں، یا کوئی بینر لگائیں، یا چاکنگ کریں، یا کوئی زیادہ الطاف حسین کے حق میں نعرہ لگا دیں، تو اور تو کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی۔ لیکن وہاں سے پولیس واپس چلی جاتی ہے جہاں ان کے ساتھ غنڈہ گردی ہوتی ہے، بدتمیزی ہوتی ہے، اور یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن ان پر آ کر جھپٹ پڑتی ہے۔ تو دیکھنا بالکل یہی ہوگا کہ اس مرتبہ 18 مارچ کو یا 18 مارچ کی رات جس دن یہ سلسلہ شروع ہوگا کیا ہوتا ہے۔ تو ایک تو ناظرین اس حوالے سے یہ بات ہو گئی۔ دوسری جانب ناظرین، جو اصل ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے رکن اور جو نئی ابھی کابینہ تشکیل دی اصل ایم کیو ایم میں، اس کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات اور پورے جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کے انچارج ہیں قاسم علی رضا صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے ایک سوال رکھا ہے، ایک سوال نامہ رکھا ہے، اور اس کے جواب جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ٹویٹ کر کے لوگوں سے پوچھیں، اور لوگ اس کے ظاہر کے جوابات دے رہے ہیں اپنے اپنے انداز میں۔ سوال یہ ہے قاسم علی رضا صاحب کا اس ٹویٹ میں، براہ کرم تاریخی حقائق کی روشنی میں کسی بھی قسم کے تعصب اور سیاسی نظریات سے بالا تر ہو کر جواب دیجیے گا، پاکستان کے تعلیمی اداروں میں کلاشنکوف کلچر متعارف کرانے والی جماعت کون سی ہے؟ تو 4 جماعتوں کے آپشن انہوں نے دیے، جن میں جماعت اسلامی، پاکستان پیپلز پارٹی، ANP اور مسلم لیگ نون، یہ 4 آپشن ہیں کہ اس میں سے وہ کون سی جماعت ہے تعلیمی اداروں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ بات بار بار سامنے آ چکی ہے کہ کراچی یونیورسٹی میں جو اسلحے کا استعمال جو ہے وہ جس طرح کیا گیا، اور جو APMSO بنی تھی اس زمانے میں الطاف حسین صاحب نے بنائی تھی، ان کو کس طرح جو ہے وہ کراچی یونیورسٹی سے نکال کے باہر کیا گیا، اسلحے کا استعمال کیا گیا، یہ سب کو پتہ ہے۔ اور جو جوابات آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اس سوال کے جواب میں، وہ بھی یہی آ رہے ہیں کہ جی جماعت اسلامی، ان 4 آپشن میں جو نام ہے تو اس میں جماعت اسلامی کا نام لیا جا رہا ہے۔ اور اسی کے نتیجے میں کہ جب کراچی یونیورسٹی سے APMSO بنائے جانے پر
الطاف حسین اور ان کے ساتھیوں کو وہاں سے اسلحے کے زور پر نکالا گیا تو وہ پورے شہر میں، چونکہ جب کراچی یونیورسٹی سے نکل کے وہ شہر میں آئے اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ مہاجر قومی موومنٹ بنائی اور وہ پورے شہر میں پھیل گئی اور وہ پورے کراچی، حیدرآباد، سندھ کے شہری علاقوں کی مقبول ترین جماعت بن گئی۔ تو جس اے پی ایم ایس او کو، جس طلبہ تنظیم کو اسلحے کے زور پر جو ہے وہ کراچی یونیورسٹی سے نکالا گیا تھا، وہ پورے جو سندھ کے شہری علاقوں میں پھیلی، بلکہ اور بہت ساری جگہوں پہ جو پھیل گئی۔ تو یہ ایک تو سوال ہے اور اس کا جواب چل رہا ہے سوشل میڈیا پر۔ جانب ناظرین، جو ایم کیو ایم کے ایک سابق رکن صدر اسمبلی ہیں نثار پنور صاحب، جو گزشتہ دنوں ایک پٹیشن دائر کرنے پہ جو الطاف حسین پر جو عائد پابندی ہے عدالت کی، اس کے خلاف جو عدالت گئے تھے اور پھر وہ غائب کر دیے گئے تھے اور 43 دن بعد وہ منظر عام پہ آئے تھے، تو وہ نثار پنور جو ہیں وہ خاصے اب کچھ متحرک نظر آتے ہیں اور انہوں نے جو ہے لوگوں سے گلی محلوں میں جا کے باقاعدہ ملاقاتیں شروع کر دی ہیں، چھوٹی چھوٹی میٹنگ شروع کر دی ہیں اور لوگوں سے جو ہے وہ ایک طرح سے انہیں منظم کرنا شروع کر دیا، یا جو بھی ہے جو بانی و قائد ایم کیو ایم ہیں ان کے حوالے سے جو پیغام جو ہے وہ ان کو پہنچانا شروع کر دیا۔ تو بہرحال ان کی کچھ ایسی ظاہر ہے کہ ایک بڑی انہوں نے ہمت انہوں نے اس سے پہلے بھی کی کہ وہ کھل کر سامنے آئے الطاف حسین کے خلاف پابندی کے لیے اور پٹیشن دائر کی، اور غائب ہونے کے باوجود بھی 43 دن غائب رہنے کے باوجود بھی جو ہے ان کے ہمت اور حوصلے میں کوئی کمی نہیں آئی اور وہ آج بھی اپنی اس پٹیشن پر قائم ہیں، وہ کہ اس پٹیشن کی بڑی لمبی تاریخ دے دی گئی ہے، 3 مہینے کی تاریخ دے دی گئی ہے۔ تو بہرحال نثار پنور جو ہیں وہ لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ان کی ایکٹیویٹی کے حوالے سے جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ اور اب ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو اور اصل ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے جو نئے کنوینر جو مقرر ہوئے ہیں مصطفیٰ عزیز آبادی، تو مصطفیٰ عزیز آبادی نے اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو ہے ایک صورتحال کو جو ہے وہ اجاگر کیا ہے، اور اس میں مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے وڈیروں نے کراچی میں بھی اپنی نجی جیلیں قائم کرنا شروع کر دی ہیں، قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے اس معاملے کا نوٹس لیں، مظلوم خاندان کو پیپلز پارٹی کے اس ظالم وڈیرے کی قید سے آزاد کرایا جائے اور انہیں انصاف فراہم کیا جائے۔ اس حوالے سے مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب نے اپنے ٹویٹ کے ساتھ ایک خاتون کی ویڈیو بھی شیئر کی ہے۔ وہ خاتون جو ہے وہ روتے ہوئے جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ان کے شوہر کو جو ہے وہ بازیاب کیا جائے، وہ کسی وڈیرے کی تحویل میں ہے کیا ہے۔ تو ناظرین یہ لندن میں بیٹھ کر بھی جو اصل ایم کیو ایم کے جو لوگ ہیں وہ کم از کم جو سندھ میں یا پاکستان کے کسی حصے پر بھی اگر کوئی ظلم کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو رہی ہوتی ہے تو اس پر کم از کم وہ نہ صرف یہ کہ اس کی نشاندہی کر رہے ہیں بلکہ اس کے خلاف آواز بھی اٹھاتے ہیں۔ اب اس پر نوٹس کوئی اب نہیں لیا جا رہا ابھی تک، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب اس پر نوٹس کب لیا جاتا ہے۔ تو ناظرین یہ ہماری آج کی گفتگو، اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی ایچ ڈی چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت، اللہ حافظ۔ چینل تھنک ٹی وی ایچ ڈی کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔